بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہاری سجن ایپیسوڈ۔ نور ہوش میں آؤ۔ احد اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا اس کا رخسار تھپتھپانے لگا۔ احد پانی کی چھینٹیں مارو۔ سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھا کر اظہر صاحب نے اسے تھماتے ہوئے کہا۔ احد نے اس بات میں سر ہلایا اور پانی کی چند چھینٹیں اس کے منہ پر پھینکے۔ چند ہی پل میں نور نے آنکھیں کھولی۔ ہوش میں آتے ہی وہ اٹھ بیٹھی۔ مجھے ارحم بھائی کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے لے چلیے۔ نور بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ہاں میں لے چلتا ہوں، تم فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹرز نے گولیاں نکال دی ہیں۔ احد اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھاتا ہوا بولا، خیر سے جاؤ دونوں، اور کوئی بھی بات ہو مجھے فوراً فون کرنا، تمہاری مما اور میں آ رہے ہیں۔ جی بابا کہتے ہوئے نور کو لے جا کر باہی کی طرف بڑھ گیا۔ فیروز صاحب ہماری بیٹی تو ارحم کے عشق میں پاگل ہو گئی ہے، دیکھے رات گزر چکی ہے پر وہ گھر نہیں آئی، مانا کہ اس کو گولیاں لگی ہیں، اس کی حالت کافی خراب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس ارحم کے لیے ہاسپٹل میں راتیں گزارے، وہ بھی بنا کسی رشتے کے۔ سمیرہ بیگم کو جب سے پتہ چلا تھا کہ رجا ہاسپٹل میں ارحم کے ساتھ ہے، ان کا تو غصے سے برا حال تھا۔ کئی بار وہ اپنے گھر آنے کے لیے کہہ چکی تھی، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی، جب تک ارحم اس سے بات نہیں کرے گا وہ گھر نہیں آئے گی۔ اور اب تو اگلا دن بھی چڑھ گیا تھا۔ اگر وہ اس کی بیوی ہوتی تو ایک الگ بات تھی، مگر وہ صرف اس کی منگیتر ہونے کے رشتے سے کیسے وہاں رہ سکتی ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اسے ہم نے بہت ڈیل دے رکھی ہے، تبھی وہ اپنی من مانیاں کرتی پھر رہی ہے۔ میں نے تو سوچا تھا دانیال سے ایک بار اچھے سے بات کروں گا، اسے ہم نے بہت ڈیل دے رکھی ہے، تبھی وہ اپنی من مانیاں کرتی پھر رہی ہے۔ میں نے تو سوچا تھا دانیال سے ایک بار اچھے سے بات کروں گا، منگنی کی انگوٹھی واپس کرتے اور رشتہ ہی ختم کر دیتے، اسے بھی پتہ چلتا کہ ہم بھی کوئی ارحم سے اپنی بیٹی بیانے کے لیے مرے نہیں جا رہے۔ لیکن رجا نے اس نے تو ساری عزت ہی مٹی میں ملا دی۔ وہ تو ہنس رہا ہوگا کہ کتنی بے وقوف لڑکی ہے۔ فیروز صاحب کو اس وقت رجا کی حرکت پر بہت بری لگی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ فیروز، مجھے تو ڈر ہے کہیں رجا اپنے ساتھ کچھ غلط ہی نہ کر لے۔ اگر ارحم نے اس لڑکی کو طلاق نہ دی تو سمیرہ بیگم فکر مندی سے بولی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں فی الحال آفس جا رہا ہوں، اسے فون کرو اور کہو گھر واپس آئے، ورنہ میں اسے خود لے کر آؤں گا۔ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور باہی کی طرف بڑھ گئے۔ رجا پتہ نہیں تمہیں کب عقل آئے گی، وہ ارحم بہت تیز ہے، وہ صرف تمہیں بہلا رہا ہے، وہ تم سے شادی کبھی نہیں کرے گا، لیکن تمہیں یہ بات کون سمجھائے؟ فیروز صاحب کے جاتے وہ خود کلامی کرنے لگی۔ جاری ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ پلیز آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔